اب کچھ بچے نا اپنے چھوٹے ہونے کا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ بناوٹ اور وہ لفاظی اور وہ باڈی لینگویج ماشاءاللہ بہجت کا بہت اچھا تھا. دوسری ہماری بچی تھی سیدہ اریم، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا بولا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں ہی بہت اچھا بولی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں میں 1 یا 2 پوائنٹ دیے جائیں. مارکنگ ہو گئی ہے، 2 پوائنٹس کا فرق ہے. ٹائی کہہ دیتے ہیں. ہاں میں چاہوں گی کہ اس کو ٹائی کیا جائے کیونکہ ماشاءاللہ دونوں اچھا بولی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیونکہ سوشل ڈسٹینس کا ہمیں خیال رکھنا ہے تو اس لیے ہم اٹھ کر آپ کی طرف شاید نہ آئیں. ماس جی کی طرف سے آپ کے پاس گفٹ ہیمپرس ہیں اور WB ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، اور ایک خوبصورت تحفہ جو WB ہمانی کی جانب سے آپ کو ملتا ہے. اس تحفے میں اب جب آپ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ امیونٹی بوسٹر کٹ ہے. جب بھی آپ ہمانی کی شاپ پر آن لائن شاپنگ کریں گے تو آپ کو یہ کٹ فری میں ملے گی، اور ہم جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ کٹ جائے گی. یہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے اور یہ نیچرل ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی ایک ہی فارمولہ ہے. ظاہر معصومین کو ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ ہے. اس میں ظاہر حکمت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی اور حدیث کے حوالے سے. تو یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. اور ایک خوبصورت گفٹ جو ہے وہ WB ہمانی کی جانب سے ظفر بھائی کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. ظفر بھائی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، قبول فرمائیے WB ہمانی کی جانب سے. بہت شکریہ. اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ شہزادی کمل صاحبہ نے جس کی ججمنٹ کی ہے، اور یہ بچے جو ہیں، یہ جو بچیاں آئی ہیں اور جتنے مقررین ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتے ہیں جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن سے. ہم جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن کے بہت شکر گزار ہیں کہ جو اتنے اچھے اچھے مقررہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. شہزادی کمل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ اپنے قیمتی. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ایک ایک لمحہ اس وقت بہت قیمتی ہے جو خدمت میں آپ مصروف ہیں. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. امید ہے کہ آپ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات رہے گی. اور اب وقت ہوا ہے کچن کا. کچن کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہاں ہم کہیں گے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، اور ڈالڈا بناسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل جب بھی رمضان ہو یا عام دن ہو تو ڈالڈا کا کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جامع شیریں جو کہ خاص طور پر رمضان میں سحر و افطار میں ہر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل کی زینت ہوتا ہے. اور دودھ کی بات آتی ہے تو طاقت کی بات آتی ہے، طاقت کی بات آتی ہے تو آلپرس کا نام آتا ہے. اور پھر جب انرجی کی بات ہوتی ہے، وائٹامن C کی بات آتی ہے تو پھر ہم ٹینک کا نام لیتے ہیں، جو تعلق وائٹامن کا اور انرجی کا ٹینک کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے. تو ٹینک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈالڈا بناسپتی کوکنگ آئل کا بھی اور جامع شیریں کا بھی، اور ایلسا قاضی صاحبہ کا بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی آج آپ کون سی ریسیپی بتا رہی ہیں؟ جی آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے آلو کے کٹلس. بڑے آسان سی ریسیپی ہے یہ. میں کوشش پوری یہی کرتی ہوں کہ ساری آسان اور بہت جلد بننے والی ریسیپیز آپ کے ساتھ لاؤں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عبادات بھی کرنی ہوتی ہے اور کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا کچن میں کام تھوڑا کم کر دیں، ٹائم تھوڑا کم اسپینڈ کریں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ریسیپی بتاتی جاؤں گی. سب سے پہلے ہم نے آلو لے لینے، میشڈ بوائل کرنے آلو کو آپ نے، اور اس کو اس طرح سے آپ نے پیس دینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دھنیے کا، فریش دھنیے کا استعمال کریں گے. مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے دھنیا، تو میں زیادہ استعمال کرتی ہوں دھنیا کا اپنی ڈشز میں. اور ہم نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے فائن چاپ پیاز کو، تو ہم پیاز ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل اپنی حسب ضرورت جتنی آپ کو پسند ہو. اور میں اس کے ساتھ ساتھ لال مرچ کا استعمال کروں گی. ٹھیک ہے. یہ بڑی ایسی ریسیپی ہے کہ اس کو ہر عمر کا بچہ بڑا سب کھاتے ہیں، کیونکہ یہ آلو بڑے پسند کرتے ہیں بچے، اس لیے. اور آپ اس کو چاہیں تو سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، افطار میں بھی کھا سکتے ہیں. یہ میں سفید زیرہ پسا ہوا اس کا استعمال کروں گی، بالکل تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی نمک اور چلی فلیکس جس کو ہم کٹی ہوئی لال مرچ کہتے ہیں، تو لال مرچ کا استعمال کروں گی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ اسپائسز پسند ہے. مجھے پرسنلی اسپائسی کھانا بڑا پسند ہے تو میں اسپائسز کا زیادہ استعمال کرتی ہوں. اور یہ بلیک پیپر، کالی مرچ پسی ہوئی. صحیح جی. تو سحر و افطار میں دونوں میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کو سلائس کے ساتھ کھاتے ہیں، پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. آپ چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں. اچھا، اس کو میش کرنے کے بعد آپ اس کو کوک بھی کریں گے؟ جی بالکل، میں اس کو تیل میں فرائی کروں گی. اچھا، آج چونکہ ہم لوگوں کا ٹائم بھی اب اذان کا بھی قریب ہونے والا ہے
اور سیگمنٹ بھی ہم نے کچھ آج زیادہ کیے ہیں، تو ہم آج آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اب آپ پکانے کے وقت جو آپ پکا رہی ہوں گی اس کے بعد شاید ہم آپ کی طرف دوبارہ نہ آ سکیں، لیکن آپ لوگوں کو بتا ضرور دیجیے گا کہ آپ اس کے بعد کرنے کیا ہوا نہیں، تاکہ علماء کرام بھی بیٹھیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں۔ جی بالکل، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو ساری آسان طریقے سے سب کچھ بتا دوں۔ اب دیکھیں میں نے سارے انگریڈینٹس کو آرام سے مکس کر لیا ہے، یہ اس طرح کی شکل ہوگی۔ اب میں اس کے کباب کے، آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں، چکور آپ کی پسند کا اوول بنا سکتے ہیں، میں اس کے گول شیپ بناؤں گی۔ اس کے بعد میں اس کو بریڈ کرمز، یہ آپ چاہیں تو تازی آپ سلائس لے سکتے ہیں، اس کا اس طرح سے کرمز بنا لیں، اس کو پیس لیں، تو اس طرح سے آپ کے فریش بریڈ کرمز بھی بن جاتے ہیں، ورنہ مارکیٹ میں یہ آپ کو اویلیبل بھی ہوتے ہیں پیک، تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کے ٹکیا بنا کے اس کو بریڈ کرم میں فولڈ، اس کی پوری بائنڈنگ کر کے اس کے بعد میں شیلو فرائی آپ اس کو تیار کر لیں، پھر ہو سکتا ہے ہم آپ کی طرف کیمرہ آپ کی طرف آ جائے گا، تاکہ میں شاید علماء کرام کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں گا، تو آپ ہم یہ دیکھ لیں گے فائنل کیسی بنی۔ جی بالکل ضرور، تھینک یو ویری مچ جلسہ قاضی صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ۔ اب چونکہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس، ہم اپنے پاس علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آغا جعفر رضا علوی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عابد رضوی صاحب، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے۔ قبلہ آج کیونکہ موضوع آج ہم نے جو رکھا ہے، موضوع ہمارے پاس تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت آپ لوگوں کے شان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سحری کا وقت بھی ہوتا ہے اور بہت سارے سیگمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ جتنے علماء کرام ہیں، ظاہر ہے آپ کے لیے تو اگر آپ یہ ٹاپک رکھیں تو ایک عشرہ بھی کم پڑ جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ اور غیبت، اس پہ ذرا آپ روشنی فرمائیے کہ جھوٹ بولنا جو ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی ذرا تفصیل بیان فرما دیجئے، تاکہ میں آپ کے بعد عابد رضوی صاحب سے بھی رہنمائی حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی القاذبین۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ صحیح، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اللہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کر رہا ہے۔ صحیح، اور معصومین علیہ السلام سے جو مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، کہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اچھا، اور جھوٹ بولنے کا جو عادی ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اچھا، اور جھوٹ بولنا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ، یہ حدیث مبارکہ ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، صحیح، اس کا رزق کھو جاتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو زیادہ قسمیں اٹھائے سمجھو یہ جھوٹا ہے، اچھا، ہاں یہ کذاب ہے۔ جو اپنی بات بات پہ قسم یعنی اٹھائے، نشانی ہے، یہ نشانی ہے، جو بات بات پہ قسم اٹھا کے بات کرے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھو یقیناً یہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے، سچا بندہ مومن ہوتا ہے، جو جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوتا، وہ قسم اٹھانے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور غیبت کے لیے کیا؟ غیبت دیکھیے، غیبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سگے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ ہو، مردہ بھائی۔ جب سورہ حجرات نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان اور اسامہ بن زید کے پاس بھیجا کہ مالے یہ جو بیت المال ہے اس سے کچھ ہیلپ کے لیے، ان کے لیے کرنسی وغیرہ لے، تو وہ گئے تو انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو وہ واپس آ رہے تھے تو دوسرے صحابی سے بات کی، ارے یہ تو ایسے ہیں کہ اگر یہ کنویں کے پاس بھی چلے جائیں تو کنواں پیاسا ہو جائے، یہ کنجوس ہیں، یہ بخیل ہیں۔ تو وہ صحابی رسول خدا کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تیرے منہ سے مردار گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مردار گوشت تو نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے غیبت کی ہوگی۔ غیبت
اچھا یہ بدبو ایک عام انسان کو بھی آتی ہے یا جو اس لیول کا اس معرفت کے لیول پہ ہوتا ہے اس نہج پہ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ خاص شخصیات ہیں وہ پہچان سکتی ہیں؟ الحمدللہ جو روحانیت پہ فیض ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں. ہاں ہمیں کئی بار ایسا ہو کہ ہم نے لوگوں کے قریب بیٹھے ان کے منہ سے سمیل سے بدبو سے محسوس یعنی ہو ایک جاتا ہے. عام آدمی مجھ جیسا ایک عام آدمی جو ہے وہ سونگ نہیں سکتا اس کو نہیں محسوس کر سکتے. صحیح. روحانی لوگ جو ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. تو غیبت جو ہے فرحان بھائی کیا کروں آج کل لوگ بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ارے فرحان بھائی میں غیبت تو نہیں کر رہا بات کر رہا ہوں آپ سے. بھائی وہ غیبت ہی تو ہے. یہ کیا جملہ لوگوں کی زبان پہ آ گیا میں غیبت تو نہیں کر رہا آپ سے ویسے بات کر رہا ہوں. تو وہ بات کرنا جب وہ غیبت ہی ہے تو بندہ اللہ جھوٹ نہ بولا ہے لیکن پھر ہاں یہ اللہ جھوٹ نہ بولا ہے پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے. چلیں غیبت اور جھوٹ پہ بات آ رہی تھی ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے. یہ بتائیے کہ جیسے جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیا ایسا کوئی وقت یا ایسا کوئی رستہ یا ایسی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنی جان بچانی ہو یا کسی کی جان بچانی ہو اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑ جائے تو کیا اس کو آپ جائز اس کو یعنی آپ سمجھا دیں کہ اسلام جو ہے اسلام کیا حکم دیتا ہے اس میں کیا بولنا چاہیے ایسے ٹائم پہ؟ جی دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ایک قسم ہے توریہ اس کی نسبت دی ہے کہ ظالم سے بچنے کے لیے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے قتل سے بچنے کے لیے یعنی جان بچانے کے لیے بولا جا سکتا ہے. توریہ کی قسم کیا ہے؟ مثلا ایک ظالم آیا ہے بڑے غصے میں ہے اور اس نے کہا جی وہ فلاں صاحب کہاں ہیں تو وہ جو بتانے والا دروازے پہ تو وہ اس دروازے کو نیت میں رکھیں کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے. مثلا ایک شخص کے پیچھے ایک لشکر لگا ہوا تھا اور مولا علی علیہ السلام ایک دسترخوان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لشکر جو تھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے ایک شخص کو. تو مولا علی علیہ السلام اور جناب قمر اٹھ کے 3-4 درخت چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو ایک لشکر آیا تو انہوں نے کہا فلاں آدمی تو یہاں سے نہیں گزرا. تو جناب قمر نے زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے تو نہیں گزرا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو غار میں گئے تو اللہ نے کیا کیا نبی کی جان بچانے کے لیے فاختہ سے کہا یہاں تم گھونسلہ بنا لو اور انڈے بھی دے دو اور مکڑی سے کہا جالا بنوا دو اور جہاں مولا علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں تو وہاں ایسا ماحول بنایا. کیوں ماحول بنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی سوئی کھو بیٹھی اور مجھے دن کی روشنی میں نہ مل سکی مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو میرے گھر میں تشریف لائے تو اتنی چہرے کی نورانیت تھی روشنی تھی کہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی جو تھی وہ رات کو مل گئی. تو وہاں پہ اب ایسا نور کا انتظام کیا کہ محسوس یہ ہو کہ نبی چلے نہیں گئے نبی ہیں. انا وعلی من نور واحد علی کا میرا نور ایک ہے. وہاں یہ پہاڑ پہ غار پہ ماحول بنایا کہ یہاں کچھ بھی نہیں اور جہاں مولا علی علیہ السلام ہے وہاں پہ یہ ماحول بنایا کہ یہاں تو نبی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جعفر رضا علوی صاحب نے بہت یعنی یقیناً آپ نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا اور یہ میرے اندر تشنگی ہے کہ یہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہم آپ اس پہ تو پورے اشرے اگر ظاہر ہے جو لوگ جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں اس اشرے میں آپ بھی تو ساتھ ہو نا. ہاں جی ضرور انشاءاللہ. عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد رضوی صاحب میں سوال آپ سے بعد میں کروں گا لیکن میں چاہوں گا ایک جملے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جھوٹ اور غیبت کی ذرا تعریف بتا دیجئے پھر تاکہ میں آپ سے سوال پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو ٹھیک ہے یعنی حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اور غیبت سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر موجود کسی عیب کو اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ اگر اسے پتہ لگ جائے تو وہ برا مانے. ٹھیک ہے یہ غیبت کہلاتا ہے. اچھا آغا جعفر رضا علوی صاحب جیسے ارشاد فرمائے تھے وہیں سے میں ایک سوال نکالتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک سوال ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر انسان اپنی جان بچانا چاہے یا کسی کی جان بچانا چاہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں. اس کا تو جواب انہوں نے دیا لیکن اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں غیبت کے حوالے سے کہ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کے عیب کو چھپا میں تیرے عیب کو چھپاؤں گا. تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا تو میں تیرے عیب کو آشکار کر دوں گا. لیکن سوال یہاں پر یہ جو میں انٹرو میں نے کہا تھا کہ علماء کرام سے میں اس کی رہنمائی حاصل کروں تو آپ مجھے ذرا اس کی رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک تو ہے شخص اس سے کوئی غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی یعنی مثال کے طور پر وہ روزے دار تھا اور چھپ کے کھانا کھا رہا تھا مجھے پتہ چل گیا میں نے اس کی تشہیر کر دی تو گویا یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ میں نے کسی مومن بندے کے راز کو
یا وہ کوئی گناہ کرتا تھا اشکار کیا تو اللہ مجھے وہ کر، اگر میں نے کسی کے عیب کو چھپا لیا تو اللہ، لیکن اگر کوئی بندہ یعنی مثال کے طور پر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے اور وہ ظالم ہے، جابر ہے، قابض ہے، یعنی ہر وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے گناہوں کو جب ہم آشکار کریں گے تو کیا یہ اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو آشکار کر دے گا؟ فرحان بھائی، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ میں غیبت سے متعلق بیان کیا گیا ہے، ایک تو اس کی ممانعت کو اس انداز سے بیان فرمایا، اس کی سختی کو، اس کی برائی کو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسندیدہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا گویا اس کے ساتھ ایسا ہی ظلم کرنا ہے، اسے اس درجے کی تکلیف دینا ہے کہ آپ اس مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ اب اس میں ایک جگہ وہ آ جاتی ہے کہ کسی جگہ پر اس میں اجازت کی گنجائش موجود ہے، جس طرح جھوٹ سے متعلق تھا کہ جی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، تو غیبت سے متعلق بھی مفسرین اکرام نے اسی آیت کی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ظالم ہے، اس کے ظلم سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اب اس شخص کی اس برائی کو قاضی اسلام کی عدالت میں بیان کرنا یا اس کے خلاف گواہی دینا، اس کی غیر موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دینا، اس کی شریعت بالکل اجازت دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ اور جھوٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جھوٹ۔ اگر بندہ خود کو جھوٹ سے محفوظ کر لے تو وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا، بالکل، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہر دوسرے گناہ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں ایک ساتھ اتنے سارے احکام کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میرا اسلام کامل ہو جائے اور میں مسلمانوں میں شمار ہو جاؤں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلا جو نسخہ دیا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ تم جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو اسلام کی جتنی خوبیاں ہیں یا جتنے اوامر و نواہی ہیں تم ان سب کے پابند ہو جاؤ گے، اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو پھر ساری برائیاں تمہارے اندر جمع ہو جائیں گی، کیونکہ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے، اس شخص کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو کام ایسے کرتا تھا جو خلاف شرائع اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے جب چلا تو راستے میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اب اس کے سامنے دو راستے تھے کہ وہ ایک وعدہ جو کر کے آیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ نہ بولے اور صحت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کہہ دے کہ میں فلاں برا کام کرنے جا رہا ہوں، تو اگر قانوناً وہ جرم ہے تو سزا بھی ملے گی، نہیں تو کم از کم بدنامی تو ہوگی۔ تو اس ڈر سے وہ اس کام کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اگر جائیں گے برائی میں پڑیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنے پڑیں گے تو پھر برائی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ غیبت اور جھوٹ دونوں میں خاص مواقع ہیں جہاں اجازت دی گئی ہے۔ اور جھوٹ کے حوالے سے یہاں ایک اور بات کر دوں کہ بعض لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ مذاق کیا، تو جھوٹ مذاق میں بھی حقیقت ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول کر ہم کہیں کہ جی یہ مذاق تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا، اور اس کے لیے وہی وعید ہے جسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پر اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو پھر دنیا اور آخرت میں اس نے کیا پایا، اس کے پلے کوئی عمل نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں ایک منٹ ناظرین کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عید قریب ہے، منافقت اور دوری اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، دو مومن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، تو ان کی صلح کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ جا کر وہی سچ بتا دیں، گناہ ہے۔ یعنی آپ اس کو کہیں کہ بھائی وہ تمہارے لیے تو اچھا سوچتا ہے، وہ تمہیں دعائیں بھی دے رہا تھا، سلام بھی کہہ رہا تھا، دل کی محنت اترے گی، وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور صلح ہو جائے گی اور محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی جائز ہے اسلام۔ جی یہ جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے جھوٹ اور غیبت کے موضوع پہ علامہ آغا جعفر رضالوی صاحب نے اور علامہ عابد رضوی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت کم وقت میں بڑی مفصل گفتگو فرمائی۔ ہم آپ دونوں حضرات کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت، اس کے بعد نعت خوانی کی محفل سجے گی اور آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ باران رحمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید فرحان الوارث حاضر خدمت ہے، اور اب وقت ہوا ہے
महफ़िल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमारे साथ दो मायानाज नात खान मौजूद हैं, हम उनका तारुफ़ कराएँ। बहुत सीनियर नात खान हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत शफीक इंसान है जनाब अब्बास सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आप लोगों बहुत की। शुक्रिया, आप अल्लाह की हमारी रहमत। रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने याद किया। मेरा बड़ा दिल बड़ा होता है जब आप याद करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी शुक्रिया। सेहत अता फरमाए। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। और एक बहुत खूबसूरत आवाज़ जो कि मुख्तलिफ निजी चैनल में मुकाबलों में विनर भी रहे, और उनसे आज हमने दरख्वास्त की थी कि वो तशरीफ़ लाएँ। हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी तशरीफ़ लाए थे मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ुबैर भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्रिया आपका कि आज आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। अब क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ी जाए या हामद या दुआ या कलाम या मनाजात उनकी बारगाह में की जाए तो यकीनन ये इस वक्त कबूलियत का वक्त है। तो अब्बास भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कलाम के चंद हम्द बारी ताला पढ़। आपकी मर्ज़ी, आप नात पढ़ें या हम पढ़ें। ज़ाहिर है ज़िक्र अल्लाह का हो या ज़िक्र रसूल का हो, दोनों एक ही बात है। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सरकार मदीने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुतबे हैं तेरे निराले, ऐ उम्मत के रखवाले, मुझे आसी को भी निभाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आमाल है मेरे काले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले, बस मेरे आका कमली वाले मोहम्मद, मेरे आका कमली वाले, हमें कमली में अपनी छुपा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कमली वाले मोहम्मद, मेरे आका कमली वाले, हमें कमली में अपनी छुपा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा कौन सा काम है अच्छा, हर काम में है दिखलावा, मुझे मार गया मेरे आका, इब्लीस और नफ्स का धोखा, लिल्लाह मदद को आजा, मुझे हश्र के गम से बचा ले, मेरे आका कमली वाले, हमें कमली में अपनी छुपा ले। जब आखिरी वक्त हो मेरा, दीदार नसीब हो तेरा, बने कब्र जो मेरा डेरा, सुभान अल्लाह। हो तेरा वहाँ भी फेरा, सुभान अल्लाह। कि मैं कब्र अंधेरी में, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, तो इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह,
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دیوانوں کی منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، میرے آقا کملی والے محمد، میرے آقا کملی والے، ہمیں کملی میں اپنی چھپا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عباس سہروردی صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یقیناً یہ قبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے میری عبادت کو۔ محمد زبیر صاحب، اب جیسا سحر طاری ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلام بغیر کسی تمہید کے آپ کلام شروع کریں تاکہ سحر قائم رہے۔ سبحان بسم اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قریب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا
محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاءاللہ. ہر خطا پر میری چشم پوش ہر خطا پر ہر خطا خطا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. چشم پوش ہر لب پر عطا کی بارش لب پر عطا کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر مجھ خطا کار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور دولت عشق سے دل غنی ہے دولت عشق سے دل غنی سبحان اللہ. واہ واہ. دشمن ہے کیا بات ہے. مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے خزینہ میرے دل میں ہے یاد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ. آپ نے بڑے حسین انداز سے اور بڑا حسین کلام, اور جس حسین ہستی کا ذکر ہے تو اسی نے سب کو حسین بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. خدا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. عباس سوروردی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور یقیناً ہمارے پاس وقت کم تھا اور آپ سے کلام ہمیں بہت زیادہ سننے تھے. چونکہ اب اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے تو ظاہر ہے ہمیں سب کو اس وقت رکنا ہے, نماز کا وقت بھی ہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو دوبارہ ہم دعوت دیں اور آپ ضرور حاضر ہوں گے. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئے گی, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. انشاءاللہ آج افطاری ٹرانسمیشن میں میں میزبانی کے طور پر, ریما خان صاحبہ میزبانی کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور علماء کرام ہوں گے, نعت و منقبت کا سلسلہ ہوگا, اور ذکر خدا, ذکر رسول, ذکر آل رسول ہوگا. تو دیکھتے رہیے باران رحمت. انشاءاللہ آپ سے دوپہر 3 بجے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.